السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پرندوں کے متعلق اسلامی معلومات دی جائیں گی کہ پرندوں کے پالنے کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے اور پرندے پالنا شرعی طور پر جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اسی طرح آج کی ویڈیو میں کبوتر کے متعلق چند معلومات آپ حضرات کو دی جائیں گی کہ کبوتر کو پالنا اور اسی طرح کبوتر بد دعا کیوں اور کب دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں، جو حضرات ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو اخیر تک دیکھیں، اور اگر پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کیجیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پرندوں کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندوں سے محبت کی ہے اور اسی طرح پرندوں کو پالنے کے متعلق آپ نے ہدایات دی ہیں۔ پرندے ایک ایسے مخلوق ہے کہ اس سے آٹومیٹک انسان کو محبت ہو جاتی ہے، خاص طور پر کبوتر کہ جو گھروں کے اندر اسی لیے پالا جاتا ہے کہ اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے اور یہ دل کو اچھا لگتا ہے، دل کو بھا جاتا ہے، انسان اس سے پیار کرتا ہے۔ اور روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو دعا بھی دی ہے۔ روایات میں یوں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار کی اور مسلمانوں کو اس کے اندر سوار کر لیا اور اسی طرح ہر جانور کے جوڑے اس کشتی کے اندر سوار کیے جس کے اندر پرندے بھی تھے۔ جب کشتی چلتی چلتی جودی پہاڑ کے ساتھ لگ گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ جاؤ زمین پر اور جا کر پتہ کرو کہ کون سی جگہ خشک ہے تاکہ ہم وہاں پر اتریں۔ کوا چلا گیا لیکن وہ مردار کھانے میں لگ گیا، اس نے کوئی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی واپس آیا اور بہت دیر لگا دی۔ اسی لیے کوے کے متعلق یہ حکایت مشہور ہے کہ کوے کے جتنی دیر لگا دینا۔ اس کے برعکس کبوتر کے متعلق آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو حکم دیا کہ تم جا کر پتہ کرو کہ کہاں پر پانی ہے اور کہاں پانی نہیں ہے، زمین کہاں خشک ہے۔ کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو مانا اور جا کر دیکھا جہاں زمین خشک تھی اور تھوڑی تھوڑی تری باقی تھی، وہاں جا کر کبوتر نیچے بیٹھا تو اس کے پنجوں کے ساتھ وہ مٹی لگ گئی، گیلی سی جو تھوڑی تھوڑی گیلی تھی وہ مٹی لگی تو وہ واپس آیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ فلاں جگہ سے ہے اور فلاں جگہ پانی بالکل خشک ہو چکا ہے اور تھوڑی تھوڑی تری باقی ہے۔